من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں زیادہ آپ کے درمیان میں حائل نہیں رہوں گا اور ذاکر کے درمیان میں بس یہ 5ویں برسی ہے مرحوم مغفور مولانا سید اظہر عباس صاحب قبلہ کی۔ میری التجا ہے آپ سے مؤدبانہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے ان کی روح کو بخش دیں۔ بسم اللہ۔ مؤدبانہ گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور کریں انشاءاللہ۔ ایک صلوات کا سہارا دیں۔ شیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک مبلغ، ایک مصلح اور ایک ایسے عالم کے یہ صلاح سباب کی مجلس ہے جس نے اپنی زندگی کا ہدف ملت کی خدمت اور ان کی اصلاح کو بنا لیا تھا۔ اسی مناسبت کے پیش نظر اور ایام عزا آنے والے ہیں، اس مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر اور جن عناوین پر گفتگو کا ارادہ کیا ہے، پروردگار کی توفیق سے اس دعا کے ساتھ وہ توفیق شامل حال رہے، اس لیے کہ نہ بغیر توفیق کے کوئی اچھا کام شروع کر سکتا ہے اور نہ ہی بغیر توفیق کے کسی بھی اچھے کام کو جاری رکھا جا سکتا ہے۔ آیہ کریمہ سورہ احزاب کی 39ویں آیت ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں انبیاء و مرسلین کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی صفتیں بیان کرتے ہوئے ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے پیغام کو، جو بھی باتیں اللہ نے کہی ہیں ان سب کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ یہ والی بات جو لوگوں کو اچھی لگے وہ پہنچا دیں
اور وہ والی بات جو لوگوں کو کھٹکے اسے نہ پہنچائیں۔ وہ مبلغ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے نبی و رسول کی شکل میں، وہ نہ پیغام خدا کے پہنچانے میں مصلحتیں دیکھتا ہے، نہ رشتہ داریاں نبھاتا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بات کہہ دیں گے تو فلاں جگہ سے میری روزی رک جائے گی۔ وہ نڈر اور بے باک اور بے خوف ہوتا ہے جو بارگاہ خدا کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری لے کے آتا ہے۔ اور میں یہیں پہ ایک جملہ کہہ دوں کہ آیت تو انبیاء و مرسلین سے جڑی ہے اور ان کو بتاتی ہے، لیکن رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے۔ بہت سے ارشادات اسی موضوع پر ہیں، ان میں سے ایک ارشاد جو آپ سنتے ہیں وہ آپ کو یاد دلا رہا ہوں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو اگر انبیاء کا کام الہی پیغاموں کو پہنچانا ہے تو پھر علماء کی ذمہ داری بھی الہی پیغامات کو، دین کی بات کو پہنچانا ہوگا، چاہے وہ دین کی بات کسی خاندان کی رسم سے ٹکرائے، چاہے وہ دین کی بات کسی رواج سے ٹکرائے، چاہے وہ دین کی بات کسی بڑے کو بری لگ جائے، چاہے وہ دین کی بات اکثریت کو برداشت نہ ہو، لیکن جو وارث انبیاء عالم ہوگا وہ یہ نہ دیکھے گا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، وہ یہ دیکھے گا کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ جو اللہ کی طرف سے فریضہ انجام دینے کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے دین پہنچانے کی، وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف انبیاء و مرسلین یا ائمہ کی ذمہ داری ہے یا صرف علماء کی ذمہ داری ہے۔ آپ اور ہم جب بچوں کو فروع دین یاد کراتے ہیں تو ان میں 10 فروع دین بچوں کو یاد کرائے جاتے ہیں، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ۔ میں قصوروار ہوں، آپ کے لیے بالکل نیا ہوں، اس لیے کہ ادھر برسوں سے شاید 10 سال 15 سال یا اس سے زیادہ مدت ہو گئی جو تنظیم المکاتب کی جانب سے تبلیغی دورے پر آنے کا شرف حاصل ہوتا تھا اور آپ کے درمیان حاضری دینے کا نہیں آ سکا ہوں، اور آیا بھی تو مرشد آباد اور 24 پرگنے سے گزر کے چلا گیا، ان علاقوں میں نہیں آ سکا، ورنہ یہاں مکاتب تھے تنظیم کے، مرحوم ابو علی صاحب کے ذریعے شاید یہاں کچھ ان کے شاگرد کے لحاظ سے بیٹے، کچھ پوتے، کچھ پرپوتے بیٹھے ہوں گے، ان کے شاگردوں کے شاگرد مکتب تھے۔ میں اس وقت مجھے یہ بھی نہیں یاد ہے، اپنے حافظے کی کمزوری کا شکار بھی ہوں کہ اس وقت یہاں مکتب چلتے ہیں کہ نہیں چلتے، اور بچوں کی ابتدائی ضروری دینی تعلیم کا انتظام کیا یہاں اتنے علماء ہیں، امید یہ ہے کہ کام ہو رہا ہوگا۔ لیکن میں پھر بھی آ گئی ہے بات، اور مجلس ایصال ثواب کی ہے، اور ثواب 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ثواب ہوتا ہے کہ کوئی کام کیا گیا اور اس سے جو ثواب ملا وہ وہیں پر ملا اور چیپٹر کلوز۔ ہم نے تلاوت قرآن کی، تلاوت کر کے قرآن کا ثواب ہمیں ملا، ہم نے مرحوم کے کو ہدیہ کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر اس منبر سے میں نے مجلس پڑھی اور آپ کے سامنے تحریک کی کہ بچوں کی ابتدائی ضروری دینی تعلیم کا انتظام ہو جائے، اور آپ نے مکتب کھول دیے جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، جہاں دین سکھایا جا رہا ہے، جہاں مادری زبان سکھائی جا رہی ہے، تو جب تک اس مکتب میں تلاوت کرنے والے بچے نکلتے رہیں گے، مجلس ختم ہو جائے گی مگر ایصال ثواب ہوتا رہے گا۔ بات آ گئی ہے، اگرچہ اس جگہ کہنے کی ابھی بالکل ابتدائی ہے، لیکن بات آئی ہے، ضرورت ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ ادارے تنظیم المکاتب سے میرا تعلق ہے، صفی حیدر میرا نام ہے، اور ادارے تنظیم المکاتب مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ جو مشہور خطیب تھے، جو یوٹیوب پہ آپ جا کے ان کی مجلسیں سنیں، اور ضرور سنیں اگر اپنا سدھار چاہتے ہیں، اگر اپنی اصلاح چاہتے ہیں، اگر اپنی عاقبت بنانا چاہتے ہیں، اگر تبلیغ اور موعظہ اس طرح سننا چاہتے ہیں کہ آپ کا دل بھی آپ بور بھی نہ ہو، آپ کا دل بھی نہ گھبرائے، اور آپ کے اندر اچھائی کا جذبہ
بڑھ جائے اور گناہ سے بچنے کی صلاحیت بڑھ جائے۔ اگر اصلاح نفس چاہتے ہیں تو غلام عسکری کو ضرور سنیے۔ 1968 میں انہوں نے قوم کی ضرورتوں کا احساس کر کے جب ہم سے سب کچھ چھین لیا گیا تھا، آزادی کے بعد 1952 میں زمینداری بھی چھن گئی تھی، اس وقت انہوں نے گاؤں گاؤں پہنچ کے گاؤں کی حالت دیکھی تھی۔ غربت ایک مسئلہ، جہالت دوسرا مسئلہ، بیماری تیسرا مسئلہ۔ انہوں نے جڑ تلاش کی کہ اس کا علاج کہاں ڈھونڈا جائے۔ کیا ہر چیز کا علاج تعلیم ہے؟ کیا ہر چیز کا علاج غربت کا دور کرنا ہے؟ کیا ہر چیز کا علاج اسپتالوں کا کھول دینا ہے؟ اگر اسپتال کھول دینا ہی علاج ہے تو اسپتالوں میں نقلی دوائیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ گڑھ کے بڑھا کے فیسیں کیوں لی جا رہی ہیں؟ اگر تعلیم ہی ہر چیز مصیبت کا علاج ہے تو تعلیم یافتہ افراد کے بنائے ہوئے اسلحوں سے لاکھوں لوگوں کی جانیں کیوں جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے طے کیا کہ انسانیت جن مشکلات سے دوچار ہے، جس میں سر فہرست جہالت اور غربت ہے، اس کا علاج ہے دین۔ دین آئے گا نہیں، مجھے معلوم ہے کہ یہ باتیں عام طور پہ مجلسوں میں نہیں پڑھی جاتی۔ دین آئے گا تو دین کہے گا جہالت ہٹاؤ، تعلیم لاؤ۔ دین آئے گا تو کہے گا بیماری ہٹاؤ، صحت لاؤ۔ دین آئے گا تو کہے گا غربت ہٹاؤ، دولت مندی لاؤ۔ دین غربت پسند کرتا ہوتا تو قرض لینے میں ثواب رکھتا، قرض دینے میں ثواب نہ رکھتا۔ دین غربت پسند کرتا ہوتا تو حج واجب نہ کرتا کہ غریب رہو کبھی حج کے قابل نہ بنو، زکوٰۃ واجب نہ کرتا۔ تو دین آئے گا تو غربت کا علاج ہو جائے گا، دین آئے گا تو جہالت کا علاج ہو جائے گا، دین آئے گا تو بیماریوں کا اور علاج اور صحت مندی کی طرف انسان کا رخ ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے نعرہ دیا، اس قوم کی ہر فرد کو دیندار بنا دو۔ یہی ہدف چونکہ مولانا اطہر عباس مرحوم کا بھی تھا، دیندار بنانا، دینی شعور دینا، دین کے راستے پہ لانا، بے دینی کو روکنا، بے ایمانیوں کو روکنا، ناانصافیوں کو روکنا، ظلم کو روکنا، اور یہ سارے کام دین کرتا ہے۔ اسی لیے اس مہم کو مولانا غلام عسکری اور اللہ مقامہ نے شروع کیا، اور جس کے مختلف مراحل تھے۔ اس میں پہلی چیز یہ تھی کہ ہمارا بچہ جس دن سے کانوینٹ میں یا بنگلہ میڈیم میں یا ہندی میڈیم میں، ICSE میں، CBSE میں کہیں پڑھنے جاتا ہے تو غیروں کے ہاتھ میں جاتا ہے، معصوم ذہن غیروں کے ہاتھ میں جا کے اسے شعوری یا لاشعوری طور پر وہ سکھایا جا رہا ہے جو دین نہیں ہے، جو اسلام نہیں ہے۔ اس آفت سے بچانے کے لیے اور کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے بچے کی ضروری دینی تعلیم ضروری ہے۔ جو بچے بچے ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ انہیں پڑھا رہے ہوں گے، لیکن ہماری قوم میں صرف قرآن کا پڑھنا سکھا کے اطمینان ہو جاتا ہے، جبکہ قرآن پڑھنا صرف سکھایا جائے تو ہو سکتا قرآن کا پڑھنا بھی باعث ثواب نہ بنے، اس لیے کہ قرآن کے ساتھ اگر دینیات نہیں پڑھائی جائے گی تو دینیات سکھائے گی کہ قرآن پڑھنا ہے تو وضو کر کے آؤ، بغیر طہارت کے قرآن کو نہ چھوؤ۔ لہذا اگر صرف قرآن پڑھائیں گے، دین نہ سکھائیں گے تو یہ قرآن پڑھ کے بھی گنہگار ہو سکتا ہے، یا عالم نجاست میں سورے پڑھ سکتا ہے، یا عالم نجاست میں بغیر وضو کے کیے ہوئے قرآن کو چھو سکتا ہے۔ یہ دین سکھاتا ہے۔ انہوں نے مکتب میں اتنی تفصیل بھی نہیں کہنا چاہتا، وقت مجلس سے نکل جائے گا۔ ہم نے اس مہم کو جاری رکھا ہے۔ ان کا انتقال ہوا تو 514 مکتب تھے۔ مکتب کا مطلب ابتدائی 4 سال 5 سال کے بچے سے لے کے 12 سال کے بچے تک 6 سال کا سلیبس ہے، اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں، گجراتی میں، بنگالی میں، جس زبان میں آپ کا بچہ پڑھ سکتا ہے۔ خرچہ کیسے چلے گا اس کا طریقہ ہے کہ ادارے مکاتب ٹیچر کی تنخواہ کا 1/3 دیتا ہے ان ٹرینڈ ٹیچر کے لیے، جس کی ٹریننگ ادارہ کر دے اسے 40% دیتا ہے ایڈ، اور باقی کام مکتب کا مینجمنٹ جو لوکل ڈیولپ ہوگا، جو ممبرشپ ہوگی وہ پورا کر کے مکتب کی تنخواہ دے گا۔ میں یہ بات پہلی مکتب کی کہنا چاہتا تھا، باتیں کئی ہیں، لیکن دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں مکتب، محلے میں مکتب نہ کھل پائے، یا تنظیم المکاتب نہ کھول پائے، یا کوئی اور عالم یا مولانا یا معلمہ یا خالہ یا کچھ نہ مل پائیں، آپ ایسے جگہ ہو جہاں بچے کے پڑھانے کا انتظام نہ ہو، تو تنظیم المکاتب نے آن لائن مکتب شروع کر دیا ہے۔ آپ رجسٹریشن کر کے دنیا کے کسی گوشے میں ہوں، صبح 6 بجے سے رات کے 10 بجے تک مسلسل 2 گھنٹے کے سلاٹس میں عالمہ
اور عالم مدارس کے حوزہ علمیہ قم اور نجف کے پڑھی ہوئی بچیاں اور بیٹے اور ہندوستان کی پڑھی بیٹیاں اور بیٹے ان مکتب میں پڑھا رہے ہیں. آپ اس میں بچے کا رجسٹریشن کر کے اسے دینی تعلیم دے سکتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد کو. میں نے ارادہ کر کے نہیں آیا تھا لیکن ضروری سی بات تھی ذہن میں آئی تو آپ سے کہہ دی. مجھے نہیں پتا کہ اس وقت مٹیا برج میں ہمارے کوئی مکتب ہیں بھی کہ نہیں ہے, میری کوتاہی ہے, مجھے دیکھ کے آنا چاہیے تھا, مگر مسلسل سفر ورنہ میں دیکھ کے آتا ہوں کہ جہاں جا رہا ہوں ہمارے کام کی پوزیشن کیا ہے. بظاہر ہم یہاں ناکام ہیں. ان علماء کرام سے جو یہاں تشریف فرما ہے اور آپ سب دینداروں سے میری گزارش ہے کہ مکتب گلی گلی محلے محلے مکتب کھولیے. اور ہم نے مکتب کے ساتھ کوچنگ اسکیم بھی شروع کر دی ہے, یعنی ہر بچہ جو مکتب آئے اسے اسکول کے ایجوکیشن کی جو فیلڈ ہے اس کی, جس میں ہمارے بچے ہائی اسکول میں جاتے جاتے بہت نمبر پاتے ہیں, ہائی اسکول میں آ کے ایک دم سے ڈاؤن ہوتے ہیں. 90 85 نمبر پانے والے سائنس میتھمیٹکس جو مین ہمارے سبجیکٹس ہیں, میتھمیٹکس ہے, سائنس ہے, انگلش ہے, کمپیوٹر ہے, اسکولوں میں نمبر زیادہ ملتے ہیں, ہائی اسکول میں ایک دم سے ڈاؤن ہوتے ہیں. آدھے فیلڈ آف ایجوکیشن نہ ملتی ہے, نہ اچھا کالج ملتا ہے. اس کا حل نکالا گیا کہ ماں باپ گھر میں ہوم ورک نہیں کراتے, ہم ہوم ورک کرائیں گے اور مین سبجیکٹ میں ان کی ٹیوشن کریں گے تاکہ بچہ دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں میں کوالٹی کے ساتھ آگے بڑھے. اس کا نام امامیہ اسٹڈی سینٹر ہے. ہمارا ایک اپلیکیشن ہے, بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں, تنظیم المکاتب کے نام سے اینڈرائڈ فون کے لیے فی الحال ہے اور گوگل پلے اسٹور پر ہے. اس پہ جا کے تنظیم المکاتب ڈاؤن لوڈ کیجئے, آپ کو ساری خدمات ادارے کی مل جائیں گی جو آن لائن بھی ہے. ای مکتب سے حوزہ لیول تک کی ایجوکیشن کا آن لائن انتظام ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. میرے عزیزوں, میں نے بات شروع کرتے ہی ادھر گفتگو تھوڑی دور تک چلی گئی. میں نے عرض کیا کہ ایک بے باک مبلغ, ایک نڈر مصلح اور وائز اور خدمت گزار کی سال سبا مجلس سے لہٰذا میں نے چاہا کہ اسی موضوع سے مربوط گفتگو قرآن مجید کے سہارے شروع کروں. اللہ انبیاء و مرسلین کے لیے بتا رہا ہے کہ وہ کیسے مبلغ ہوتے ہیں, کیسے اللہ کی بات پہنچانے والے, اللہ کا میسج پہنچانے والے. رسالہ کہتے ہیں میسج کو, پیغام کو. اسی لیے اردو میں رسالہ کہتے ہیں میگزین کو. جہاں کوئی نظریہ آتا ہے جب تک خبر رہتی ہے اخبار کہلاتا ہے, اور جب وہ خبریں نکل کے نچوڑ کے نظریہ بن جائے تو وہ رسالہ کہلاتا ہے. ہر رسالے کا کوئی ایک نظریہ ہوتا ہے. تو الہی نظریہ رسالت ہے. اس پیغام کو پہنچانا پہلا کام انبیاء و مرسلین کا ہے, مگر انہی کا نہیں ہے, علماء کا ہے. علماء وارث ہیں اس لیے ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عام مومنین مومنات کا نہیں ہے. فروع دین جو سب پر واجب ہیں, انہی میں ایک فروع دین میں 2 شاخیں ہیں جن کا نام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. جو واجب ہے اس کی طرف متوجہ کر کے جو چھوڑ رہا واجب کو اس سے ان کاموں کو کروانا, خالی راستہ دکھانا نہیں. طاقت کا استعمال کر کے بے نمازی کو نمازی بنانا, البتہ طاقت کے استعمال کے قوانین فقہ میں موجود ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم ڈنڈا لے کھڑے ہو گئے, ہر نمازی بے نمازی کا سر پھوڑنے لگے, یہ ہمارے ہاں اجازت ہی نہیں. نہیں عن المنکر, کھلا جو گناہوں کا شکار ہے, سڑک پہ کھڑے ہو کے گالیاں بکتا ہے, لوگوں کو ستاتا ہے, گانے سنتا ہے, غصب کر کے مال کھاتا ہے, تو اس کو روکنا یہ صرف ہمارے لکھنؤ کی زبان میں مولاناؤں کی ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ علماؤں. عربی میں ایک چیز ہوتی جمع منتل الجموع کہ جو جمع بننے کے بعد اور جمع نہیں بن پاتی, ان میں علماء ہے. مگر اردو والے اس کی ایک اور جمع بنا لیتے ہیں. علماء خود ہے, عالم بہت سے عالم, اب اس میں بھی علماؤں لگتا ہے. اولاد خود ہے بہت سے بچے, اب اس میں ہو جاتا اولادوں. آپ بھی تو لکھنؤ کا ٹکڑا ہیں, یہاں بھی تو علماء و اولادوں ہونا چاہیے اگر بنگال نے بگاڑا نہ ہو. بہرحال جو بھی بگڑا بنا ہو, صلوات تو وہی ہے جو ہر جگہ تھی. میں اپنی یادداشت میں تقریباً بن بلائے تو آیا ہوں, لیکن بلانے پہ پہلی بار آیا ہوں کلکتے. تو پہلی بار موقع ملا ہے تو ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھیے گا. مجلس کوشش کروں چھوٹی ہو جائے, لمبی بھی ہو سکتی ہے, اور لمبی ہوگی تو مجھے اس کی فکر نہیں. ایک جگہ ایک مشاعرہ ہو رہا تھا, اور مشاعرے میں ظاہر آپ جانتے غزل پڑھی جاتی ہے, اور غزل ہوتی ہے 10 11 12 شعر کی. مگر ایک صاحب غزل بروزن مثنوی لے کے آ گئے,
مثنوی کے سینکڑوں ہزاروں شعر ہوتے ہیں، جلدیں کی جلدیں ہوتی ہیں. اب 10 شعر 20 شعر 30 شعر ختم ہی نہیں ہوتی غزل، اور آواز بھی تانسین کے چچا کی. دیر تک صبر کیے سب بیٹھے رہتے. مشاعرے میں ایک پیچھے سے میرا جیسا موٹا تازہ مستنڈا سا آدمی اپنا ہی سائز کا لٹھ لے کے کھڑا ہوا ڈنڈا. بس جیسے ہی وہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا، شاعر کوئی اناڑی نہ تجربے کار تھوڑی تھے، میری طرح تجربے کار تھے. کہ لے حضور بیٹھیے، بس آخری شعر اور زحمت تمام. اچھا ایک بات چپ کے سن لیجئے، جب بھی کوئی شاعر آپ سے کہے آخری شعر و زحمت تمام تو دھوکہ نہ کھائیے گا، ابھی ایک شعر اور سنائیں گے. کس نام سے سنائیں گے؟ کہیں گے یہ مقطع ہے. ارے بھئی آخری شعر کہاں، بھی مقطع بھی تو شعر ہے. ویسے ہی میری طرح کا کوئی ذاکر و خطیب کہے کہ بس 2 فقرے، تو آپ ان سے دھوکہ نہ کھائیے گا. ان کے 2 فقرے کتنے کلومیٹر لمبے ہیں وہ آپ کو کیا پتا. تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے آگے، انہوں نے کہا بس آخری شعر زحمت تمام. دیہاتی آدمی تھا، اس نے وہیں سے ہاتھ جوڑے، دیہاتی لہجے میں بولا کہ حضور آپ تو ہیں مہمان، پڑھیے. میں تو آپ کے میزبان کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے آپ کو بلایا ہے، تو میں تو مہمان پڑھ کے جاؤں گا. آپ صلوات بھیجیں اور چاہے نہ بھیجیں. تو ہم سب کی ذمہ داری ہے دین کی بات جتنی ہم کو آتی ہے اس تک پہنچانا، جس تک وہ بات نہیں پہنچی ہے، یا یوں کہوں کہ جو بگاڑ آیا ہے امت میں اسے ٹھیک کرنا. محرم نزدیک ہے، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ باتیں یاد دلانی جانا. جب مدینہ چھوڑا ہے تو جو وصیت لکھی ہے اور جناب محمد حنفیہ کے حوالے کی ہے، اس میں اپنے سفر کا مقصد بتا دیا ہے. مقصد بتایا ہے کہ میرے سفر کا مقصد کیا ہے. حسین جو کہہ رہے ہیں کہ میں نکلا ہوں، تو حسین کو پتا ہے کہ میں نکلا ہوں تو میں کربلا جاؤں گا اور کربلا میری شہادت ہوگی. تو اب جو یہ مقصد حسین بتا رہے ہیں، یہ مقصد کربلا کا مقصد ہے، یہ مقصد شہادت حسینی کا مقصد ہے، یہ مقصد جہاد حسینی کا مقصد ہے. اب کیوں نکلے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں انی لم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اخرج اشرم ولا بطرن ولا ظالم ولا مفسدا فی الارض وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان اامر بالمعروف وانهى عن المنکر. امام فرماتے ہیں کہ میں نہ کسی کو کے سامنے اپنی کسی نعمت پر اٹھلانے اور اترانے نکلا ہوں. ایک لفظ پہ غور کریں. اب بات آ گئی ہے، محرم نزدیک ہے، انہی مناسبات سے میں نے سوچا بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا. ابھی ممبر پہ یہ ذہن میں بات آ گئی. پڑھتا رہتا ہوں، اگر یوٹیوب چینل پہ دیکھا ہوگا تو آپ نے سنی ہوگی بات محرم میں. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اکثر ہمارے جیسے خطیب، میں بھی اناڑی تھا جب تک، میں سوچتا تھا کچھ نیا لے کے آؤں. مگر میرے عزیز، جو 1400 سال پرانا دین ہے اس میں کچھ نیا آئے گا تو وہ دین نہیں ہوگا. آج کے سامعین اور ذاکرین اور شعراء سب کو فکر ہوتی ہے کچھ نیا. میں بھی اس بیماری کا شکار رہا، لیکن پھر میری عقل نے کام کیا. میں نے نہج البلاغہ دیکھی. جو خطیب سلونی ہے، جس سے بڑا کوئی خطیب نہیں، جب میں نے اس کے ہر خطبے میں دہرائی جانے والی بھی باتیں دیکھیں، بار بار توحید کا تذکرہ، بار بار رسالت کا تذکرہ، بار بار امامت کا تذکرہ، بار بار تقوی کا تذکرہ، بار بار نماز کا تذکرہ، بار بار عبادتوں کا تذکرہ، تو میری عقل نے کام کیا کہ ممبر کوئی ہنر دکھانے کی جگہ تو ہے نہیں، ممبر تو بات پہنچانے کی جگہ ہے. تو جب تک بات نہ پہنچے اس وقت دہراتے رہو تاکہ بات پہنچ جائے. اور جب میرا مولا علی علم غیر محدود کا مالک ہو کے بھی دوہرا رہا ہے، اس لیے کہ دہرانا اس کے علم کے محدود ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، دہرانا جن کے سامنے دہرایا جا رہا ہے ان پر ان کے قبول نہ کرنے کا نتیجہ ہے. تو جب تک ان کی زندگیوں میں وہ بات نہ بس جائے اس وقت تک وہ بات دہرائی جانا ہے. لہذا نئے کا مطالبہ چھوڑ دیجئے، نئے کا مطالبہ خطرناک بن جائے گا. دین یاد دلانا ہمارا آپ کا کام ہے، دین کی باتوں کا دہرانا ہمارا آپ کا کام ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد.
انی لم اخرج اشرم ولا بطرا، نہ میں اٹھلانے نکلا ہوں نہ میں اترانے نکلا ہوں. ہم آپ میں اٹھلانے اترانے کے لیے بچوں کے لیے ذرا وضاحت کر دوں. نیا ماڈل اگر کسی فون کا آ گیا اور وہ بھی آئی فون، ہمارے ایک ذرا تھوڑے سے کمیونسٹ مائنڈڈ ہیں تو مرد مومن، لیکن تھوڑا مزاج اس طرح کا ہے اشتراکیت والا، وہ کہتے تھے کہ جب آئی فون لگائیں گے تو یوں ٹیڑھا ٹیڑھا لگائیں گے کان میں تاکہ کٹا ہوا سیب دکھائی دے جائے، یعنی پتہ چل جائے کہ میرے پاس آئی فون ہے. اور نماز پڑھنے آئیں گے تو ہمیشہ الٹا ہی رکھیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ الٹے جو پڑے ہیں سجدے کے عالم میں آئی فون صاحب ہیں. تو ہمارے ہاں معیار الگ الگ اسٹینڈرڈ، کوئی فون پہ اٹھلاتا ہے، کوئی گھڑی پہ اٹھلاتا ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ اتراتا ہے، کوئی کار پہ اتراتا ہے، کوئی اپنے سوٹ بوٹ پہ اتراتا ہے. ایسے بھی پائے میں نے جو کھانا پانی چل رہا ہو کہیں اس سے ذرا گر گیا، تم نے کہاں گرا دیا ہے پانی، تمہیں پتا ہے کتنے کا سوٹ پہنے ہوں میں. اب اس قدر اتلا تالاب کہ ایک چھینٹ بھی پڑی تو چھینٹیں اڑ رہی ہیں، کتنے کا سوٹ پہنے ہوں اسی پہ اترا رہے ہیں، حالانکہ دیکھنے والے بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کتنے کا پہنے. کوئی اپنے گھر پہ اترا رہا، کوئی خاندان پہ اترا رہا. اترانے لگتے ہیں ہم آپ. اگر انہیں اترانا ہو معاذ اللہ تو ان کا گھر کعبہ، ان کا خاندان اعلیٰ ترین خاندان محمد، ان کا اقتدار جنت کے اوپر، ان کی اولاد معصوموں کی ایک دنیا. تو اگر انہیں اٹھلانا اترانا وہ علم کے دریا، وہ اقتدار ایسا کہ تم زمین پہ اقتدار قائم کرو گے، وہ زمین پہ کھڑے ہو کے انگلی کا اشارہ کر کے 2 ٹکڑے کر دیں چاند کو، وہ سورج کو پلٹا لے، ان کا اقتدار ایسا اسی خاندان کے ہیں کا. لیکن میں کسی پہ اٹھلانے اترانے نہیں نکلا، نہ سرکشی کرنے نکلا ہوں، نہ کسی کو ظالماً کسی کا حق چھیننے، کسی کا حق مارنے، کسی حق بدلنے، ظلم کرنے نکلا ہوں. ولا مفسدن، نہ فتنہ پھیلانے نکلا ہوں. عزاداری نزدیک ہے، محرم نزدیک ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہدف حسین کیا ہے یہ بعد میں بتایا، توجہ دیں، بات قیمتی ہے، ذہن میں آ گئی. حسین کیا کریں گے یہ بعد میں بتایا، حسین نے کیا نہیں کریں گے یہ پہلے بتایا ہے. مولا آپ کے بارے میں کون سوچے گا کہ آپ ظلم کریں گے، آپ فتنہ پھیلائیں گے. مولا پھر یہ صفائی دینے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا ہم تمہیں سکھانا چاہتے ہیں. ہم نکلے ہیں تو ہم اس لیے نہیں نکلے کہ فتنہ کریں، ہم اس لیے نہیں نکلے کہ اکڑیں، ہم اس لیے نہیں نکلے کہ ظلم کریں. تو تم کل ہمارے عزادار جب بنام عزاداری نکلنا مجلس کے لیے، ماتم کے لیے، منبر کے لیے، جلوس کے لیے، تو خیال رکھنا کسی پہ تم سے ظلم نہ ہونے پائے، تمہاری باتوں سے فتنہ نہ پھیلنے پائے، عزاداری کی مجلسیں آپس میں ٹکرا کے جھگڑے نہ ہونے پائیں. تم مقابلے بازی نہ کرو کہ ہماری شبیداری یہ اونچی رہی، تمہاری شبیداری نیچی ہو گئی. میرے عزیزو، جیسے حسین کہہ رہے ہیں نہ کسی کو ستانا ہے، نہ کسی پر حق چھیننا ہے، نہ کسی پر اپنی بڑائی جتانا ہے، ویسے ہی عزادار کو بھی حسین حسین کرنے سے پہلے طے کرنا ہوگا مجھ سے کسی کا حق نہیں کچلا جائے گا، میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، میری زبان کسی کے دل کو مجروح نہیں کرے گی، میں کسی کو ذلیل و رسوا نہیں کروں گا. مجھے اللہ نے دیا بھی زیادہ ہے تو بہت بانٹ کے کسی کی دل شکستگی نہیں کروں گا. عزادار بننا ہے تو پہلے ان کمیوں سے اپنے کو صاف کیجئے، تب عزاداری کا زیور اپنے اوپر پہنیے. حسین کیوں نکلے؟ فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں صرف اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے جد کی امت کے بگاڑ کو ٹھیک کروں. جد کی امت میں بگاڑ کیسا؟ امت دین پہ آئی تو سدھار ہوا، بگڑی قوم تھی ہے. شرابی، جواری، بدکار، قاتل، ظالم، مشرک، بت پرست، بے حیا، سب کچھ تھی یہ قوم. بت پرستی سے نکالا توحید تک لائے، انکار آخرت سے نکالا قیامت کے عقیدے تک لائے. اس بات تک پہنچایا کہ اللہ نے ہدایت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، رسالت تک لائے. پہلے ہی دن جب کھل کے تبلیغ شروع کی تو دعوت ذوالشیرہ میں مولا علی کو آگے بڑھا کے جو 11 سال کے ہیں آواز دے دی. انہوں نے میری مدد کا وعدہ کیا ہے، میرے وزیر، میرے وسیع، میرے وزیر خلیفہ ہیں، ولایت و وصایت و امامت تک لائے. جب عقائد تک لا چکے تو مدینے آتے آتے
نماز تک لے آئے، روزے تک لے آئے، حج و زکوٰۃ تک لے آئے، سود کی حرمت تک لے آئے، شراب کی حرمت تک لے آئے، حجاب کے حکم تک لے آئے، تو حضور نے 23 سال کی تبلیغ کی زندگی میں بگڑے عرب کو اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنایا تھا۔ وفات پیغمبر کے بعد جب وصیت پیغمبر کو قبول نہ کیا گیا اور لوگوں نے اپنی مرضی سے حاکم بنا لیے تو پھر بگاڑنا شروع ہوا، پھر ظلم شروع ہو گیا، پھر غصب شروع ہو گیا، پھر بدکاری شروع ہو گئی، پھر شراب شروع ہو گئی، پھر جوا شروع ہو گیا۔ یزید کھلم کھلا شراب بھی پی رہا تھا، یزید کھلم کھلا دین کا مذاق بھی اڑا رہا تھا، رسالت کا انکار بھی کر رہا تھا۔ حسین نے آواز دی، میں نکلا ہوں بگاڑ ٹھیک کرنے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے جد کی امت کے بگاڑ کو ٹھیک کرنے نکلا ہوں۔ بگاڑ کا مطلب دین سے دور ہوا ہے۔ دین کے 3 ٹکڑے ہیں، ایک ہے عقائد، ایک ہے اعمال اور ایک ہے اخلاق۔ کیا مانتے ہو، کیا کرتے ہو، کیسے کرتے ہو۔ اخلاق بگڑا تھا کہ امانت کی جگہ خیانت آ رہی تھی، عدالت کی جگہ ظلم آ رہا تھا۔ اعمال بگڑے تھے کہ بدھ کو جمعے کی نماز پڑھائی جا رہی تھی۔ عقائد بگڑے تھے کہ رسالت و توحید کا انکار ہو رہا تھا۔ حسین نے کہا ہم نکلیں اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج ہم محرم میں نکلیں مجلس کرنے، ماتم کرنے، جلوس نکالنے، تو ہمارا ہدف یہی ہونا چاہیے، ہمیں پیغام خدا پہنچانا ہے جو دین ہے، اور ہمیں حسین کے مشن کو پورا کرنا ہے جو بگاڑ کا ٹھیک کرنا ہے۔ یعنی ہماری مجلسیں ایسی ہوں کہ ہمارے عقیدے صحیح ہو جائیں، ہماری تقریریں ایسی ہوں کہ ہم اعمال کی طرف متوجہ ہو جائیں، ہماری نشستیں ایسی ہوں کہ جن کے ذریعے ہمارا اخلاق درست ہو جائے۔ بس یہی ہدف ہمارا ہونا چاہیے، تو اس طرح سے جو انبیاء و مرسلین کا فریضہ ہے وہی ہم ادا کر سکیں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ ہیں انبیاء و مرسلین کہ جو اللہ کی باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ نہ اس میں ڈرتے ہیں، نہ جھجکتے ہیں، نہ مروت کرتے ہیں، نہ مصلحتیں دیکھتے ہیں۔ وارث انبیاء عالم ہے تو پیغام خدا پہنچانے میں نہ ڈرے گا، نہ جھجکے گا، نہ مصلحتیں دیکھے گا، نہ لوگوں کی مرضیاں دیکھے گا، مرضی خدا کو دیکھ کے کام کرے گا۔ یہ پہلی گزارش۔ اسی آیت کے سہارے دوسری گزارش، اللہ کہتا ہے کہ یہ کام، اللہ کے پیغام کے پہنچانے کا کام کون کر پاتا ہے؟ وَيَخْشَوْنَ يَخْشَوْنَهُ، اردو ان زبانوں میں ہے جو مذہبی زبانوں سے نکلی ہے۔ اردو کی اصل عربی ہے، عربی سے بہت زیادہ دین متاثر اسلام کے سلسلے میں فارسی ہے، فارسی میں دین پوری طرح سمویا ہوا ہے۔ پھر ترکی ہے۔ اردو، عربی، فارسی، ترکی اور مقامی ہندوستانی زبانوں سے مل کے بنی ہے، ہم آپ سب جانتے ہیں۔ اردو کی پہلی کتاب جو لکھی گئی ہے اس کا نام ہی ہے کربل کتھا، یعنی اردو کربلا سے جڑی ہوئی ہے۔ اردو میں دین پیش کرنے کی بڑی صلاحیت ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ میں نے ایک دم سے یہ کیا کہنا شروع کر دیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے دین کو جو عربی میں نازل کیا ہے اس کو عربی و منتخب اس لیے کیا کہ عربی اس وسیع زبان کا نام ہے جس میں بات کہنے کے لیے الفاظ کا ذخیرہ اور طریقے اور لہجے اتنے زیادہ ہیں کہ کسی اور زبان میں بات پہنچانے کا ایسے الفاظ اور ذخیرے اور سلیقے موجود نہیں ہیں۔ اردو اسی زبان سے نکلی ہے مگر چھوٹی۔ ہم اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں ڈر، عربی میں نہ جانے کتنے لفظ آتے ہیں۔ ایک لفظ عربی میں آتا خوف، اردو میں بھی ہے، خوف کا ترجمہ بھی ڈر۔ ایک لفظ عربی میں آتا خشیہ جو اس آیت میں ہے، اس کا ترجمہ بھی ڈر۔ ایک لفظ عربی میں آتا ہے ہیبہ، اس کا ترجمہ بھی ڈر۔ رہبہ، نہ جانے کتنے الفاظ ہیں، 20 الفاظ ہیں عربی میں جہاں معنی تھوڑے تھوڑے بدلتے ہیں، لیکن اردو میں ہر لفظ کا ترجمہ ڈر ہے۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں وَيَخْشَوْنَهُ، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔
میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، آیات الہی پہ غور کرنے کے نتائج ہیں، موضوع سے جڑی ہوئی بات بھی ہے، اور یہ بات میری عقل کا نتیجہ نہیں ہے، بزرگ علماء تفسیر نے اس بات کو لکھا ہے۔ عربی کا ایک لفظ ہے یخشون، خشیہ سے بنا، تھوڑی مذہبی اور دینی اور علمی اردو میں خشیت اللہ کا لفظ آتا ہے، اللہ کا ڈر، تقوی اللہ کا، روز بولتے ہیں تقوی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی بھی اللہ کا ڈر، خوف بھی اللہ کا ڈر، لیکن خوف الگ طرح کا ڈر ہے، تقوی الگ طرح کا ڈر ہے، خشیہ الگ طرح کا ڈر ہے، رہبہ الگ طرح کا ڈر ہے۔ ابھی میں اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن ڈر چاہے جیسا ہو اس کا اثر ہے۔ ڈر کا اثر کیا ہے؟ جو جس سے ڈرتا ہے اس کے قریب جاتا ہے کہ دور ہوتا ہے؟ میرا آپ سے سیدھا سوال ہے، جو جس سے ڈرتا ہے، ہمارے گھروں میں آج کل کے بچے پتنگوں سے اور چھپکلیوں سے بھی ڈرتے ہیں، ہم اس کے شکاری ہوا کرتے تھے، اب اگر کمرے میں چھپکلی نکل آئے تو قیامت کھڑی ہو جاتی ہے، جیسے شیر آ گیا ہو، ایک پتنگا بھی آ جائے تو بگ اور سگ پتہ نہیں کیا کیا سننے کو ملتا، قیامت آ گئی بابا بگ۔ تو ڈرتا ہے آدمی جس چیز سے ڈر جائے۔ گھر میں ہم تھے، رات میں گھر کا فیوز اڑ گیا، اندھیرے میں گئے، ہاتھ مارا، کرنٹ لگا، جل گئے بجلی سے، اب رات بھر گرمی میں پڑے رہیں گے مگر بجلی کے تاروں کے پاس نہیں جائیں گے۔ تو ڈر جہاں آتا وہاں دور کرتا ہے۔ اچھا، ڈر اچھی چیز ہے کہ بری چیز؟ عام طور پہ کہا جاتا ہے اچھی چیز نہیں، بری چیز ہے، بہادری اچھی چیز ہے، مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ڈر ایک فطری چیز ہے اور اللہ کی رکھی چیز ہے، اور کوئی چیز جو اللہ نے توجہ دیں گے، بہت قیمتی باتیں ہیں، اللہ نے جو چیز جہاں رکھی ہے انسان کی ضرورت ہے۔ ہم سڑک پار کر رہے تھے، آج کل موبائل لے کے آدمی اپنے ہوش میں نہیں رہ جاتا، لگتا ہے گھر کے صحن میں چل رہے ہیں، ہائی وے پہ بھی گزر جاتے ہیں، ایسے ہی ہم دیوانے ٹائپ کے آدمی موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے، یا چلو موبائل والے نہیں تو شعر کہتے ہوئے مگن شاعر سڑک پار کرنے لگے، دیکھا ہی نہیں ادھر سے گاڑی ادھر سے گاڑی۔ ایک مرتبہ ایک گاڑی 70 کی سپیڈ سے گزری زن سے، اور جو زن سے گزری تو ہم پیچھے ہٹے کہ نہیں ڈر کے؟ پیچھے ہٹے تو ڈر کے ہٹے، بہادری نہیں ہٹے۔ تو اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو میری جان چلی گئی ہوتی۔ تو جیسے بہادری جان بچانے کے لیے ہے، ویسے ڈر بھی جان بچانے کے لیے ہے، نقصان سے بچنے کے لیے۔ ادھر پتھروں کی بارش ہو رہی، گھر ٹوٹ رہے ہیں، گر پڑے بارش میں، ہم ادھر بھاگ رہے ہیں، یہ ڈر بچا رہا کہ بہادری؟ بات یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ نے ٹھکانہ رکھا ہے، اسے کہاں استعمال کرو۔ جب بہادری کی جگہ ڈر آ جائے تو وہ ڈر خراب ہے، اور جب ڈر کی جگہ بہادری آ جائے تو وہ بہادری خراب ہے۔ اللہ نے فطرت میں جہاں رکھا ہے اسے وہاں رہنے دو۔ کنجوسی کی جگہ بخل آ جائے تو بخل خراب ہے، مگر بخل کی جگہ، کنجوسی کی جگہ سخاوت آ جائے تو سخاوت خراب۔ میری حیثیت اتنی نہیں ہے کہ میں 1000 روپے چندہ دوں، گھر سے 1000 دے دوں گا، کل فاقے ہو جائیں گے، اب یہ سخاوت پسندیدہ اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ خیر، تو ڈر کا اثر ہے دور کرنا۔ توجہ دیں، بہت قیمتی بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ڈر کا کام ہے دور کرنا۔ جس چیز سے آدمی ڈرے گا اس سے دور جائے گا، اور جتنا ڈر بڑھتا ہے دوری بڑھاتا ہے۔ ڈر کا کام دور کرنا، اور جتنا ڈر بڑھتا ہے دوری اتنی بڑھاتا ہے۔ یہ ہے کائناتی حقیقت۔ اب توجہ دیں، جملہ کہہ رہا ہوں، مگر اس کائناتی سچائی کو اللہ نے اپنے لیے بدل دیا ہے۔ یہ کائناتی سچائی اللہ نے اپنے لیے بدل دی ہے۔ دنیا میں جب کسی مخلوق سے ہم ڈریں گے تو اس سے دور ہوں گے، لیکن جیسے ہی اللہ کا ڈر آئے گا تو خوف خدا اس سے دور نہیں کرتا ہے، اس کے قریب لاتا ہے۔ دنیا سے ڈر بڑھے گا تو دوریاں بڑھائے گا، مگر خدا کا ڈر بڑھتا ہے تو قربت لاتا ہے، اور جتنا خوف خدا بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی ہی قربتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ایک اور صلوات اس سے بہتر بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تو جو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے ہیں،
وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے ڈر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے۔ خوف خدا کا فائدہ یہی ہے۔ اچھا، میں ایک جو آپ سے وعدہ کیا تھا، خوف بھی ڈر، ایک صلوات بھیج کے ادھر تشریف لائیں، قبلہ سامنے آ جائیں۔ خوف بھی ڈر، تقویٰ بھی ڈر، اور خشیہ بھی ڈر۔ دیکھیے ڈر کی قسمیں ہیں۔ ہم آپ جو عام طور پہ ڈرتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں جس سے ہمیں نقصان کا ڈر ہو، نقصان کا خطرہ ہو، نقصان کا چانس ہو۔ سانپ سے، بچھو سے، تیز رفتار ٹرین سے دور ہٹتے ہیں، ڈرتے ہیں اس سے نقصان پہنچ جائے گا۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب اللہ سے ڈرنا نہیں ہے۔ تقوی نام ہے اس بات کا کہ آدمی اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے کہ میں نے نمازیں چھوڑی ہیں، میں نے روزے چھوڑے ہیں، میں نے واجبات نہیں چھوڑے، میں نے حرام کا خیال نہیں کیا، تو اب اس کا ڈر ہوتا ہے کہ اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اسی لیے شہید مطہری جیسے بہت ہی صاحبان معرفت علماء نے تقوی کا ترجمہ ڈر نہیں کیا ہے، تقوی کا ترجمہ کیا ہے بچاؤ، اپنا بچاؤ کرنا۔ بچاؤ کرنا ہے تو اللہ عادل ہے، اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں اپنے گناہوں سے بچاؤ کرنا ہے۔ ہمیں ڈر خود اپنے گناہوں سے ہے، تو ڈر نتیجہ ہے ہمارے گناہوں کا۔ اب یہیں پہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جب ڈر گناہوں سے پیدا ہوتا ہے تو اہل بیت علیہم السلام بارگاہ خدا میں جاتے تھے تو ان کے پیر کیوں کانپتے تھے؟ ان کے چہرے زرد کیوں ہو جاتے تھے؟ ان کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہتے تھے؟ جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان سے کون سے گناہ ہوئے؟ یہ تو معصوم ہیں، پھر یہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ تو میں یہاں پہ عرض کروں گا کہ ڈر ہمیشہ گناہوں کا نہیں ہوتا، ڈر ہمیشہ ان خطروں کا نہیں ہوتا جس سے نقصان ہو۔ ڈر ایک اور وجہ سے ہوتا۔ کون سی وجہ؟ بچہ سمجھے، ہم گئے زیارت کے سفر پہ، ہم کو ملانے لے گئے مرجع تقلید کے پاس، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سے ملنا ہے، رہبر انقلاب اسلامی آغا خامنہئی حفظہ اللہ سے ملنا ہے۔ اب قافلہ تیار ہے، ایک دو لوگ دیکھا بڑے گھبرائے، ڈرے سہمے، ہم نے کہا کیا ہوا؟ ارے کہنے لے مولانا صاحب ڈر لگ رہا۔ ہم نے کہا کاہے سے ڈر لگ رہا؟ کہا جا رہا ہے آغا سیستانی سے ملنے۔ تو ہم نے کہا ڈنڈے سے مار دیں گے؟ وہ کیا چاقو مار دیں گے تم کو؟ کیا گالی ماد اللہ دے دیں گے؟ کیوں ڈر رہے ہو؟ ارے کہنے لے مولانا ان سے کوئی ڈر تھوڑی ہے مجھے۔ میں نے کہا پھر کیوں ڈر رہے ہو؟ کہا بات یہ ہے کہ اتنا بڑا عالم، اتنا باعظمت عالم اس کے سامنے جا رہے ہیں تو ہم بھی کبھی کبھی اپنی غلطیوں کا ڈر نہیں ہوتا، سامنے والے کی عظمت کا احساس ہوتا ہے جو ہمارے اوپر ڈر پیدا کرتا ہے۔ معصومین جو اللہ کی بارگاہ میں جا رہے تھے تو اپنے گناہوں کا خوف نہیں تھا، انہیں عظمت خدا کی معرفت حاصل تھی، اور وہ معرفت انہیں لرزانے پہ مجبور کرتی تھی، وہ معرفت ان کے پیروں میں کپکپی پیدا کرتی تھی۔ وہ گناہوں کا ڈر نہیں تھا، وہ معرفت پروردگار کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ڈر تھا جو معصومین کی زندگی میں چھایا ہوا تھا۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجیں، محمد و آل محمد علیہ السلام۔ بس میرے عزیزوں وقت ختم ہو رہا ہے، میں جلدی سے ایک دو باتیں اور کہہ دینا چاہتا ہوں بطور ایصال ثواب۔ بات ختم ہو جائے، ثواب کا سلسلہ جاری رہے۔ محرم نزدیک ہے، میں ادھر جتنی مجلسیں پڑھنے کے لیے جہاں مجھے موقع مل رہا ہے عرض کر دیتا ہوں، سامنے چاہے 5 افراد بیٹھے ہوں لیکن آن لائن جا رہی ہیں، اس لیے عرض کر دیتا ہوں عزادارو، محرم آ رہا ہے، ہمیں چند باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ میں براہ راست سیدھے بات کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، پروردگار عالم نے جو نظام بنایا ہے دین کا، اس میں کچھ کام اس نے معین وقت پر انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ جیسے نماز، اس کا ایک وقت معین ہے، جیسے روزہ، اس کا زمانہ بھی معین ہے، وقت بھی معین ہے، جیسے حج، اس کی جگہ بھی معین ہے، زمانہ بھی معین ہے، وقت بھی معین ہے، کب کیا کرو۔ تو واجبات کا ایک حصہ اور مستحبات کا بھی کچھ حصہ، نماز شب جب چاہیں تب نہیں پڑھ سکتے، رات ہے، بہترین وقت ہے آخر شب طلوع فجر سے پہلے، گنجائش ہے آدھی رات کے بعد کسی وقت بھی، خوف ہو کہ آدھی رات کے بعد آنکھ نہ کھولے گی تو آدھی رات سے پہلے عشاء کے بعد ہی پڑھ لو، مگر اپنے آپ کو محروم نہ کرو۔ میں جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ نماز شب
انسانی زندگی میں اللہ کی اس نعمت کا نام ہے کہ یہ دنیا میں کچھ بگڑا ہو تو اسے بھی بناتی ہے، اور آخرت میں آدمی بگاڑ رہا ہو تو اسے بھی سنبھال دیتی ہے۔ کچھ عادتیں ڈالنے میں پھر آ گئی، اپنے بزرگوں سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے بزرگوں سے سیکھی ہوئی دیکھی بات چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے ہماری روح مر جائے، ہم نہیں چاہتے ہمارا کردار مسخ ہو جائے، ہم چاہتے ہیں مسلمان، مومن، شیعہ باقی رہیں، دنیا کی ذمہ داری کو بھی ٹھیک سے ادا کریں، آخرت میں بھی نجات کی منزل تک پہنچ جائیں، تو ان میں جیسے کبھی آدمی کے جسم کی بیماری میں کچھ سپلیمنٹس ہوتے ہیں، ویسی کچھ چیزیں ہیں جو انسانی زندگی میں سپلیمنٹس کا کام کرتی ہیں۔ ان سپلیمنٹس میں سے ایک چیز کا نام ہے نماز شب۔ نماز شب انسان کے اندر دونوں کام کرتی ہے، جیسے وٹامن سی دو کام کرتی ہے، جو خراب ہے اسے کاٹ کے پھینکتی بھی ہے، اور جو اچھا ہے اسے جذب کرنے کی صلاحیت بھی دیتی ہے۔ تو جسم کے لیے جیسے وٹامن سی، اللہ کرے میں نے غلط بات نہ کہی، کوئی سائنٹسٹ نے کہے ایسی بات نہیں ہے، ویسے ہی نماز شب یہ وٹامن سی ہے کردار کے لیے، روح کے لیے، گناہوں سے بچانے کا کام بھی کرتی ہے، نیکیوں سے سجانے کا کام بھی کرتی ہے۔ یہ تھوڑا مشکل کام ہے، اس سے بھی آسان کام جس کے لیے میں گنہگار انسان کہہ سکتا ہوں، چھوٹا سے تجربہ ہے، میں نے عمر کا بڑا حصہ اس بات کی طرف توجہ دیے بغیر گزارا۔ میں 20-21 سال کی عمر میں قم پہنچ گیا۔ قم میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ ہمارے جتنے طلبہ حوزہ علمیہ قم میں پڑھنے والے افاضل، آپ کی زبان میں مولانا لوگ، جب بھی بات سے نکلتے ہیں، ٹوائلٹ سے نکلتے ہیں تو وضو کر لیتے ہیں، چاہے نماز کا وقت ہو چاہے نماز کا وقت نہ ہو۔ ہم نے اس طرف دھیان نہیں دیا، ہم ایران سے ہندوستان آ گئے، جوانی ڈھلنے لگی، روایات میں پڑھا، تب توجہ ہوئی، پھر اس کی تھوڑی سی پابندی کرنے کی کوشش کی۔ اب جو ہم نے کسی وقت نماز کا وقت نہیں ہے، یہ سپہر کے 4-5 بجے ہیں وضو کیا، ہماری قوم کتنی بے خبر اس نعمت سے، تو کوئی مومن پوچھ لیتا کیا مولانا نماز باقی ہے ابھی؟ یعنی ہمارے ہاں تصور ہے کہ وضو بس نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ میرے جوانوں، وضو بس نماز کے لیے نہیں ہے، وضو خود مستقل عبادت ہے۔ پتہ نہیں کیوں پرانے زمانے میں یہ نیت لکھ دی گئی کہ وضو کرتا ہوں میں واسطے مباح ہونے نماز کے نہیں، کسی غرض سے وضو نہیں، وضو خود عبادت ہے۔ جیسے نماز کسی غرض سے نہیں قربتاً اللہ، ویسے ہی وضو بھی عبادت ہے قربتاً اللہ۔ اور آپ سے اپنا تجربہ عرض کر رہا ہوں، با وضو رہنا سیکھیے، کم سے کم اتنا کریں کہ جب باتھ روم جائیں تو بغیر وضو کے نہ نکلے، جتنی دیر وضو رہ سکے الحمدللہ۔ اور وضو باقی رکھنے کے لیے 2 کوششیں کر لیں، مرچ مسالہ کھانا کم کر دیں اور پیٹ بھر کھانا چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ ٹوائلٹ سے ٹوائلٹ تک وضو چل جائے گا، مصلی سے اٹھ کے نہیں جانا پڑے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ اللہ نے 2 طرح کی عبادتیں رکھی ہیں، ایک وہ جن کا وقت معین ہے جیسے میں نے مثالیں دے دی، اور ایک وہ جن کا کوئی وقت نہیں ہے۔ ماں باپ کی خدمت کا کوئی اللہ نے وقت معین کیا ہے کہ صبح اٹھو پیر دباؤ، نماز پڑھو پھر پیر دباؤ، شام کا وقت معین کیا، مغرب کی نماز پڑھو پھر دودھ پلاؤ گرم گرم؟ نہیں، کوئی وقت معین نہیں کیا، کوئی طریقہ معین کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کا کوئی طریقہ بھی نہیں معین کیا، کوئی وقت بھی معین نہیں کیا۔ پھر کاہے پہ چھوڑا؟ ہمارے آپ کے شعور اور سلیقے پر پروردگار نے اسی طرح سے بہت کم اچھے کاموں کا وقت اور طریقہ معین کیا ہے۔ زیادہ تر اچھے کاموں کا طریقہ بھی ہمارے سلیقہ ایمانی کے حوالے کیا ہے، اور وقت بھی ہماری سہولتوں پہ چھوڑ دیا ہے۔ نہیں، آپ نے ان جملوں کی قیمت نہیں پہچانی۔ وقت معین ہوگا تو میں اس وقت نہ کر سکا تو محروم، لیکن جب وقت معین نہیں ہے تو جب کر ڈالوں وہی اس عبادت کا وقت۔ مگر اس فلسفے سے بے خبر بعض لوگ نوجوانوں کے لیے ایسے فقرے کہتے ہیں جو گمراہی پیدا کرتے ہیں۔ اب وہ بحثیں گھٹ گئیں، مگر اب بھی محرم میں رفع میں سجدہ کر دی جاتی ہیں، جب نماز
کے وقت مجلس ہونے لگتی ہے، جب نماز کے وقت جلوس نکلنے لگتا ہے، اور کوئی ایک کہتا ہے یہ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لو پھر مجلس کرو، نماز پڑھ لو پھر جلوس کو آگے بڑھاؤ، تو ممبروں سے بات شروع ہو جاتی ہے، نماز اور رضاداری کا ٹکراؤ کی بحث شروع ہو جاتی ہے، اور دلیلیں آتی ہیں۔ اس میں سے ایک دلیل آتی ہے کہ نماز کی قضا ہے، مجلس کی قضا نہیں۔ آتی ہے نا دلیل؟ جوان سن لیں اس دلیل کی سچائی کیا ہے۔ بے شک نماز کی قضا ہے، بے شک مجلس کی قضا نہیں، لیکن اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ مجلس کرنا ممکن نہیں اگر نہ کی اسی وقت؟ اگر نماز ہی کے وقت مجلس نہ کی تو کیا مجلس نہ رہ جائے گی؟ نہیں، سنیے، نماز کی قضا اس لیے ہے کہ اللہ نے نماز کا وقت معین کیا ہے۔ نماز کا ایک ہے اول وقت، ظہر کی اذان کے بعد مثلا نماز جمعہ میں آغا سیستانی کا فتویٰ 7-8 منٹ کے اندر اول وقت نکل جاتا ہے، چلیے 10-12 منٹ مان لیجئے، یہ ہے اول وقت۔ اور اول وقت کے بعد پھر ہے وقت فضیلت، جو مثلا ظہر میں آج کل گرمی کے دن جب دن بڑے ہیں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تک چلتا ہے۔ اس کے بعد وقت فضیلت بھی ختم ہو گیا، اب خصوصی ثواب ختم، اب بس فریضہ ادا ہو جائے گا۔ وقت کفایت ہے کہ بس کام چلاؤ نماز ہو گئی، کام چلاؤ نماز کے گنہگار نہیں ہے، اتنی ہو گئی، سورج ڈوبتے ڈوبتے بھی ہو گئی تو اتنی ہو گئی کہ گنہگار نہیں، مگر کوئی خصوصی ثواب بھی نہیں لائے گی۔ وقت فضیلت تو اول وقت میں ثواب، تو نماز کے 3 وقت ہیں، اول وقت، وقت فضیلت اور وقت کفایت۔ مثلا آج کل اگر اذان آپ کی یہاں 12:05 پہ ہو رہی ہیں تو 15-20 منٹ تک اول وقت ہے، 1-1:30 بجے تک وقت فضیلت ہے، پھر سورج ڈوبنے تک وقت کفایت ہے۔ تو نماز کے 3 وقت ہیں، اس سے ہٹیں گے، اس میں نہیں پڑھیں گے تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے کہا اب بھی جہنم سے بچ سکتے ہو، اگر وقت کے اندر نہیں پڑھی تو ہم نے قضا رکھی ہے۔ اور اپنے جوانوں سے ایک بات بتا دوں کہ صرف اہل بیت کا مذہب ہے جہاں قضا کی گنجائش ہے، اور دوسرے جو مذاہب فقہی ہیں ان میں قضا کی گنجائش نہیں، یعنی اگر چھوٹ گئی تو سزا یقینی ہے۔ یہ رحمت پروردگار ہے جو رحمت للعالمین کی گود میں پلوں کے ذریعے آئی ہے کہ چھوٹ بھی جائے تو جب تمہیں غلطی کا احساس ہو جائے آ کے بارگاہ خدا میں کھڑے ہو کے قضا کر لو۔ تو نماز کی قضا کا مطلب کیا ہوا کہ نماز کا ایک وقت معین ہے، نہ اول وقت پڑھی، نہ وقت فضیلت پڑھی، نہ سورج ڈوبنے تک وقت کفایت میں پڑھی تو قضا ہو گئی، مگر مجلس کا کوئی وقت نہیں ہے، چاہے رات کے 12 بجے کرو، چاہے صبح کے 3 بجے کرو، چاہے دوپہر کے 11 بجے کرو، یہی مجلس کا اول وقت بھی ہے، یہی مجلس کا وقت فضیلت بھی ہے، یہی وقت مجلس کا وقت کفایت بھی ہے۔ تو پھر مجلس اور نماز کا معاملہ الجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اول وقت نماز پڑھنا حسین کی پسند بھی ہے۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، باتیں بہت تھیں۔ مجلسوں کو، ماتم کو، جلوس کو نمازوں سے نہ ٹکرانے دو میرے عزیز اول وقت سے۔ ہمارا معاشرہ، میں لکھنؤ میں دیکھتا ہوں اور اپنے علاقے میں بارہ بنکی کا رہنے والا ہوں، اس علاقے میں کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے، خاص کر کے نوچندی جمعرات جو کہلاتی ہے، اس میں ٹھیک مغرب کے وقت ہماری خواتین کا ماتم ہوتا ہے، اور ہم میں سے نہ جانے کتنے مومنین ٹھیک اسی وقت آتے ہیں، پھول چڑھا رہے ہیں، اگربتی سلگا رہے ہیں، لوبان جلا رہے ہیں۔ ٹھیک مغرب کے وقت حسینیوں کی بھیڑ امڑنا خوش نہیں تو کم سے کم اتنا تو سوچو کہ دشمن تک، مخالف تک، گرفت کرنے والے تک پیغام دے رہے ہو کہ یہ لوگ نمازی نہیں ہیں، یہ قوم نمازی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجلس کرنے بیٹھے نماز کے وقت، بہت نفسیاتی سا جملہ ہے، مجلس کرنے بیٹھے نماز کے وقت، تو مجلس ہم کیوں کر رہے ہیں؟ حسین کا تذکرہ۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے جو صحیح ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت، امام اول سے لے کے سارے ائمہ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سب تشریف لاتے ہیں۔ ان کے آنے کی کیفیت کیا ہے، ان کی تشریف آوری کیفیت کیا ہے، وہ اس وقت بحث نہیں کر رہا، لیکن تشریف لاتے۔ میں آپ سے ایک نفسیاتی سوال کرتا ہوں، مثال بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، مشابہت نہیں ضروری مثال میں کہ ان کو ایک دوسرے کے مطابق کر لیا جائے۔ میں آپ سے صرف بات سمجھانے کے لیے پوچھ رہا ہوں، جب دربار شام میں
ایک طرف تخت پہ یزید بیٹھا تھا اور ایک طرف زمین پر خاک پر سید سجاد اور حسین کی بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی تھیں، تو سید سجاد نے ایک سوال کیا تھا، یہ بتا کہ اگر اس وقت پیغمبر آئیں تو تیرے پاس بیٹھیں گے کہ میرے پاس بیٹھیں گے؟ یہ جگانے کے لیے تھا۔ تو میرا سوال بھی آپ کو جگانے کے لیے ہے کہ وقت نماز، اول وقت نماز آپ مجلس کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں بی بی سیدہ آئیں، آپ چاہتے ہیں مولا علی آئیں، اب یہ بتائیے وہ اس وقت مصلی پہ بیٹھ کے اول وقت نماز پڑھنا چاہیں گے یا نماز کو اول وقت چھوڑ کے آپ کے فرش ادا پہ آنا چاہیں گے؟ آپ خود طے کریں ان کا مزاج کیا ہے۔ وہ مصلی پہ بیٹھیں گے یا مجلس میں آئیں گے؟ ہمارے ہاں 40ووں کی مجلسوں میں اتنی دیر ہونے لگی، وقت نماز شروع ہونے لگی، وقت نماز مجلس ہو رہی ہے، وہ بھی میں نے بات کہہ دی۔ اب اس کے بعد اعلان ہوتا چلیے فاتحہ کرنے، ہم چیختے رہتے ہیں بھیا پہلے نماز پڑھ لو پھر چلو فاتحہ کرنے، مگر چلیے فاتحہ کرنے، میں نظر کرنے پھر کہنا چاہتا ہوں آپ نظر کر رہے ہیں، یعنی آپ سوروں کا ثواب، یعنی آپ اس کھانے کا ثواب لے کے علی کی خدمت میں، فاطمہ کی خدمت میں، حسنین کی خدمت میں، رسول اللہ کی خدمت میں پہنچانے آئے ہیں۔ اب بتائیے وہ تو مصلی میں بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ ان کے سامنے تحفہ لیے کھڑے قبول کر لیجئے، کہیں گے کیسے چاہنے والے ہو، اتنے مزاج شناس بھی نہیں، ارے مجھے نماز تو پڑھ لینے دو پھر تمہارا تحفہ لوں گا، پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا تب تمہاری طرف مڑوں گا۔ تو خدا کے لیے اپنا شعور جگائیے، خدا کے لیے شعور و بصیرت جگائیے، خدا کے لیے ان کو پہچانیے جن کے نام پہ زندگی ملی ہے اور جن کی کرم سے زندگی چل رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ باتیں بہت سی تھیں، میں جلدی سے فہرست گنا دوں۔ نماز کے اول وقت سے نہ ٹکرانے دیجئے، نہ مجلس کو نہ جلوس کو۔ جلوس میں خیال رکھیے، جلوس میں 2-3 چیزوں خیال رکھیے۔ جلوس کیوں نکالا ہمارے بزرگوں نے؟ یہ جلوس کیوں نکالا ہمارے بزرگوں نے؟ اس لیے نکالا کہ جن تک حسین کا پیغام نہیں پہنچا ان تک پہنچا دیا جائے، ورنہ مجلس ہم اپنے گھر میں امام باڑے میں بیٹھ کے کر رہے تھے، ہم تک تو بات پہنچ رہی تھی۔ اب جلوس ان کے لیے نکلا ہے جن تک حسین کی آواز نہیں گئی، حسین کی پہچان ان تک نہیں پہنچی، حسین کا پیغام نہیں پہنچا۔ تو پھر جلوس میں ہمارے بزرگوں نے جو نکالا، تو جس دور میں جو چیز، پھر بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، جس دور میں جو چیز ان کو کھینچ کے لانے والی تھی وہ انہوں نے شامل کر دی۔ کہیں سبیل لگائی اس بہانے آ جائیں گے، کہیں تبرک دیا اس بہانے آ جائیں گے، کہیں خون بہا کے ماتم کیا اس بہانے آ جائیں گے، کہیں نوحہ پڑھا اس بہانے آ جائیں گے، گھوڑا نکالا اسے دیکھنے آ جائیں گے، اونٹ نکالے انہیں دیکھنے آ جائیں گے۔ جو ہمارے بزرگوں نے دور امام میں نہیں تھا، پابندیاں تھی، جلوس نہیں تھے، امام کا ڈیزائن نہیں ہے، بعد میں ہمارے بزرگوں کا ڈیزائن ہے۔ جیسے جیسے گنجائشیں بڑھیں اور حالات بدلے، انہوں نے اس اعتبار زمینداری کے دور کی یادگار ہمارے پاس ہے، نوابی کے دور کی یادگار ہے، جہاں ہاتھی گھوڑا شان کا ذریعہ بھی تھا اور لوگوں کو متوجہ۔ ہمارے گاؤں میں جلوس نکلتا تھا، زاداری کا اب بھی نکلتا ہے، نہ جانے کتنے لوگ خالی ہاتھی دیکھنے کے شوق میں آتے تھے۔ تو جو جلوس میں تھا یہ دین کا ڈھالا نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی سمجھداری کا سبب کا نتیجہ ہے کہ کیا کرو کہ لوگ کھنچ کے آئیں اور حسین کو پہچانے۔ تو اب اس کو پکڑ کے نہ بیٹھ جائیے۔ آج دیکھیے، آج کا آدمی، آج کا جوان، آج کا پڑھا لکھا ذہن، آج کا باغی ذہن کس چیز سے کھنچ کے آئے گا؟ ہاتھی سے کھنچ کے آئے گا یا آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں سے کھنچ کے آئے گا؟ سجا کے ذوالجناح کے نام سے گھوڑا نکالتے تھے۔ کیوں؟ 2 غرض تھی۔ ایک، لوگ اس سے برکت لینے آ جاتے تھے، منتیں مانگنے آ گئے، وہ آ جاتے ان کی پوری، جو جہاں اللہ سے لگو لو لگا لے تو وہاں وہ بات اس کی ہو کی رہے گی، چاہے جہاں کھڑا ہو۔ دوسرا، میں بہت قیمتی بات کہنا چاہتا ہوں، ایک چیز ہمارے بزرگوں نے رکھی تھی، سادگی۔ سادے بوسیدہ کپڑے پہن کے عزاداری میں شامل ہو، کالے رنگ کے فیشن والے کپڑے پہن کے آنا عزاداری نہیں ہے۔ مظاہرہ غم ہونا چاہیے، رنگ کی اہمیت نہیں ہے۔ آج رنگ، یہ کالا سب سے بڑا فیشن کا رنگ ہے۔
شادیوں میں شرکت کا رنگ ہے۔ افسوسناک پہلو ہے یہ کہ اب باقاعدہ کپڑوں کی اشتہار آنے لگے ہیں کہ آئیے محرم کے لیے سوٹ لے جائیے، پرانے بوسیدہ کپڑے پہنیے چاہے کالے نہ بھی ہوں۔ ہماری مائیں خالائیں انہی طرح کے پرانے بوسیدہ کپڑوں کو کالا رنگ دیتی تھی، چاہے کالے ہوں چاہے نہ ہوں، بوسیدگی دکھائی دے، پتہ چلے کہ اس کے یہ عزادار ہیں جن کے لباس بدن پہ جو لباس بچ گیا تھا کربلا سے شام تک کے سفر میں کیسا رنگ اڑ کے کیسا بوسیدہ ہو گیا تھا۔ محرم سے پہلے بیوٹی پارلر کی آبادیاں بڑھ جاتی ہیں، ہم کتنا بگڑ گئے ہیں۔ زینب کبریٰ کربلا سے میدان سے لے کے شام کے بازاروں تک گزری تھیں، خاک چہرے پہ پڑی ہوئی، بال بکھرے ہوئے۔ محرم سج بن کے نکلنے کا زمانہ نہیں ہے، اس کیفیت کو منتقل کرنے کا زمانہ ہے۔ علم ایک سادہ سے ہوتا تھا، پھرہرا لہرا رہا، جس پہ خون کے دھبے بتا رہے ہیں عباس کے خون سے لپٹا ہے، ایک چھوٹا سے مشکیزہ اور ایک لکڑی کا تیر ٹنگا ہے جو بتا رہا تھا کہ یہ وہاں یہی تیر تھا جس سے کلیجہ بھی زخمی کیا، دل بھی توڑا اور مشکیزہ بھی پانی بھی بہایا۔ اب علم کو ہم نے اپنے جذبات میں سونا چاندی پھول سب اتنا لاد دیا۔ میں بہت پھر قیمتی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے کوئی منفی رخ نہ لے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ شعائر عزاداری جو شروع کیے، علم، تابوت، تعزیہ، ذوالجناح، یہ سب اس لیے تھا کہ اس میں اس اصل کی بے کسی کو دیکھ کے یہ یاد آ جائے، اسے دیکھ وہ یاد آ جائے۔ تابوت ایک بوسیدہ سے سیاہ رنگ کی چادر پڑی جس پر جگہ جگہ سفید یا سیاہ خون کے دھبے۔ اب ہم تابوت میں اتنا پھور، اتنے سہرے لاد دیتے ہیں کہ غم کی تعبیر نہیں رہ جاتی۔ میں کہنا چاہوں گا ذوالجناح بنتا تھا، ایک چادر پڑی ہے خون میں ڈوبی، دیکھ کے یاد آ جاتا تھا یہ حسین کا وہی گھوڑا ہے جو باپ کے مرنے کی خبر لے کے خیموں تک سکینہ تک آیا تھا۔ مگر اب ہم اپنے شوق میں سونے چاندی سے اتنا لاد دیتے ہیں کہ کربلا اس سے یاد نہیں آتی۔ سادگی کو نہ جانے دیجئے، عزا کی کیفیت کو نہ جانے دیجئے۔ بس میں نے بات کو ختم کیا، بات خود سے پہنچ گئی اس سواری تک کہ جو اپنے پشت پر سوار ہونے والے کی خبر موت لے کے آیا تھا۔ ایک باپ کے موت کی مجلس کی ہے اولاد نے، 5 برس گزر گئے ہیں مگر نام لیتے ہی بیٹے کی آنکھ میں آنسوں کی نمی آنے لگتی ہے۔ ایک بیوہ نے اپنے تاجدار کی مجلس کی ہے۔ کربلا میں حسین کسی کے بابا تھے، کسی کے بھیا تھے، کسی کی زندگی کا سہارا اور ان کے سر کا تاج تھے، کہیں یتیموں کے سرپرست تھے، کہیں بیواؤں کے کفیل تھے، اور وہ حسین جو سب کا سہارا تھے۔ جب ساری لاشیں اٹھا چکے تو ایک مرتبہ فضہ سے کہا جا فلاں صندوق سے وہ میرا بوسیدہ اور پھٹا ہوا لباس لے کے آ، مگر دیکھ میری فضہ، میری بہن زینب کی نگاہ نہ پڑے۔ مگر وہ بہن جو ہر لمحے بھائی کی جستجو میں ہے، ہر لمحے بھائی پر نگاہ ہے، وہ بہن کیسے بے خبر رہے؟ کہا فضہ کیا لے جا رہی ہے؟ کہا بھائی آپ کے بھیا نے کپڑے منگائے ہیں۔ کہا فضہ یہ کیوں کہتی ہے کہ لباس لے کے جا رہی؟ یہ کیوں نہیں کہتی میرے بھیا کا کفن لے کے جا رہی؟ پرانا لباس حسین لے کے آئے تھے، کربلا میں پہنا تھا۔ عزادارو یاد رکھو اس چیز کو۔ پھر اس پرانے لباس کو انگلیوں سے پھاڑا تھا، کیوں؟ تاکہ جب ظالم لوٹے تو کم سے کم یہ پھٹا ہوا لباس جسم میں رہ جائے۔ مگر ہائے ظالم جنہوں نے حسین کے جسم پہ لباس بھی نہ رہنے دیا، اور انگوٹھی جو دست مبارک میں تھی اتارنا چاہی تو نہ اتاری تو انگلی کاٹ دی۔ اور اگر حسین نے اپنے بدن کے نچلے حصے سے ہاتھ رکھ کے لباس کو روکنا چاہا
تو حسین کا ہاتھ گٹے سے کاٹ دیا گیا۔ آواز دی کہ بھیا تیرے بازو کٹے تھے تو دیکھ تیرے بھائی کا پنجہ بھی کاٹا گیا ہے، اجرکم اللہ۔ گئے تھے نہ لوٹا جائے، یہ لباس رہ جائے مگر نہ ہوا۔ آواز دی بہن میری مدد کرو۔ کیوں؟ کہ میں بس آخری بار اپنے بیٹے سے ملنے چل رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ لے کے خیمے میں آئیں، بھائی کو بہن جس میں بیمار بھتیجا غش میں پڑا ہے، سر اٹھایا، گود میں رکھا، چہرے پہ ہاتھ ملنا شروع کیے۔ بیٹا آنکھیں کھولو، دیکھو تم سے ملنے کون آیا ہے؟ اتنی گہرے غش میں ہے سید سجاد، و کب سے ہیں؟ آنکھ کھولی، باپ کو دیکھا، خون میں ڈوبا جسم، زخموں سے چور جسم، بہتے ہوئے رستے ہوئے زخموں سے خون رس رہا ہے۔ بابا یہ آپ کا عالم کیا ہے؟ کہا بیٹا جنگ۔ یعنی کب سے سید سجاد بے ہوش ہیں کہ انہیں خبر نہیں ہے کہ جنگ شروع ہو گئی۔ کہا بیٹا گزری کیا؟ یہ آپ کا عالم کیا؟ حبیب کیا ہوئے؟ کہا شہید ہو گئے۔ مسلم کیا ہوئے؟ مارے گئے۔ زہیر کہاں ہیں؟ سر کٹا کے سو گئے۔ اچھا بابا میرا بھیا اکبر کہا ہے کہ لے جا، کلیجے برچھی کھا کے سو گیا۔ میرا چچا عباس کا بیٹا، بس یہ سمجھو مردوں میں تم بچے ہو یا میں بچا ہوں۔ بدن کی طاقت سمیٹی، کوہنیاں رکھیں، اٹھ نہ سکے۔ پھوپھی اماں سہارا دیکھ اٹھائیے، اسا دیجئے۔ کیوں؟ کہا بابا کی مدد کے لیے جانا ہے۔ کہا بیٹا میدان تمہارا جہاد کا آگے ہے۔ عزادارو سوچو، جو شہادت حسینی سے پہلے جس کے بدن میں اتنی طاقت نہیں کہ بستر سے خود اٹھ سکے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں توق، پیروں میں بیڑیاں، اور کربلا سے کوفے اور کوفے کے شام تک کا سفر اس بیمار کے اوپر ہے۔ اجرکم اللہ۔ حسین رخصت ہوئے، بس میں تفصیل نہ پڑھوں گا۔ مقتل میں پہنچے، دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے جنگ شروع کی۔ سر اڑتے جا رہے ہیں، لاشیں گرتی جا رہی ہیں، کبھی میمنہ پہ حملہ، کبھی میسرہ پہ حملہ، جدھر بھگدڑ مچی آواز دیتے ہیں بھاگتے کہاں ہو درندو، بھاگتے کہاں ہو بیڑو، بھائی بیڑیو، بھاگتے کہاں ہو؟ ارے تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، بھاگتے کہاں ہو؟ جنگ لڑتے رہے، جنگ چلتی رہی، یہاں تک کہ دور سے تیروں کی بارش، پتھروں کی بارش، آگ کی بارش، زخموں نیزوں کی بارش، جس سے خون جو بچا ہے بہ رہا ہے۔ 4 دن کے پیاس ہے، صبح سے ہر مجاہد کی مدد کے لیے گئے تو لڑ کے آئے ہیں، دل شکستہ ہے، لال کے جگر سے کلیجہ نکالا ہے، کمر ٹوٹی ہے، بھیا کی لاش چھوڑ کے آئے ہیں۔ لڑتے لڑتے اب ہاتھ پیروں کی سکت گھٹنا شروع ہوئی۔ فرزند زہرا گھوڑے پہ جھومنے لگا، مگر ظالموں کو ہمت نہیں ہے کہ قریب آئیں۔ دور سے تیر مار رہے ہیں، پتھر پھینک رہے ہیں۔ ایک تیر آ کے، پتھر آ کے پیشانی پہ پڑا، خون نکلا۔ ابا کا دامن اٹھا کے چاہا کہ خون کو پیشانی سے پوچھے کہ ہرملہ کو موقع مل گیا۔ سینے کا نشانہ لگا کے جو تیر مارا، دل کو توڑ کے پیچھے سے نکلا، پھینکا، خون چلو میں لے کے چہرے پہ ملا، ایسے ہی بابا سے ملیں گے۔ اب گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی، گھوڑا زمین پہ پیر توڑے، میں خود سے زمین تک نہیں پہنچا سکتا۔ حسین کربلا کی زمین پہ آ گئے، مگر زمین پہ کہاں آئے، پورے بدن میں تیر پیوست ہے۔ زمین پر پہنچنے میں تیر روک رہے ہیں، دھیرے دھیرے جسم زمین کی طرف جا رہا ہے۔ ایک لمحہ وہ آیا کہ جب زمین پہ خاک جمع کر کے پیشانی رکھی خاک پہ، الہی رضن بے قضاک، تیرے فیصلوں پہ راضی، پشت پہ خنجر چلا، سرتن سے جدا ہوا، ذوالجناح نے پیشانی کو خون سے رنگا، فوج میں راستہ بنا کے دوڑتا ہوا خیموں کی طرف چلا۔ آواز خیمے میں پہنچی، سکینہ دوڑی، میرا بابا آ گیا، میرا بابا آ گیا۔ پیچھے پیچھے پھوپھی میں بہن بھی آ گئی، بیوہ بھی زوجہ بھی آ گئی۔ ارے دیکھا رہوار آیا ہے، سوار نہیں آیا، قدموں سے لپٹ گئی۔ کہاں چھوڑ کے آ گئے بھیا کو، کہاں چھوڑ کے آ گئے بابا کو۔ نوحے ہو رہے تھے کہ نو کے سنا پہ باپ کا کٹا سر نظر آیا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔
वसयअलम अल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबि यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का वास्ता हमारी इस मजलिस अज़ा को अपनी इबादत करार दे और उसे कबूल फरमा। इससे जो अजर व सवाब मिले वो मरहूम मौलाना अतहर अब्बास की रूह को पहुँचा दे। परवरदिगार ज़मीन में बदफून मोमिनीन मोमिनात हर लम्हे तेरी रहमत के मुंतज़िर और हमारी दुआए मग़फ़िरत के मुंतज़िर हैं। माबूद हमारे बुज़ुर्ग, हमारे अजदाद व आबा, हमारे अज़ीज़ और रिश्तेदार, हमारे दोस्त और अहबाब, मोमिनीन मुखलिसीन मोहसिनीन जो दुनिया से चले गए, माबूद उनकी मग़फ़िरत फरमा। हमारी इन दुआओं से ठंडी जन्नत की हवा का झोंका उनकी कब्रों तक पहुँचा दे। अगर किसी ख़ता की बुनियाद पर आज तक माज़अल्लाह वादी बरहूत की ज़िंदगी में है तो माबूद उन मरहूमीन को वादी सलाम तक पहुँचा दे, मोहम्मद वाले मोहम्मद के जवार तक पहुँचा दे। ज़मीन पर जो बीमार हैं उन्हें शिफा इनायत फरमा, जो तंदुरुस्ती का शिकार हैं उन्हें रोज़ी इनायत फरमा, जो बेरोज़गार हैं उन्हें रिज़्क़ इनायत फरमा, जिन बेटियों की शादी का वक्त गुज़र रहा है, रिश्ते नहीं मिल रहे, उनके रिश्ते मुअय्यन फरमा। माबूद जो ज़मीन पर जुल्म व सितम का शिकार हैं, यमन से लेके अलजायर और तंजानिया और बर्मा तक, परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता उन मज़लूमीन की हिफाजत फरमा, ज़ालिमों को निस्स नाबूद फरमा, अतबात आलियात की हिफाजत फरमा। हमको हज व उम्र व ज़ियारत का शरफ़ इनायत फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद की शफ़ाअत पाने के लायक बना दे। अनवार तैयबा से आँखों और दिल और दिमाग को मुनव्वर करने के लायक बना दे। असर ग़ैबत में दीन के खिदमत गुज़ार उलमा फ़ुक़हा मराजे बिलख़ुसूस वक़ार तशय्यो आयतुल्लाहिल उज़्मा सिस्तानी और मुहाफ़िज़ तशय्यो आयतुल उज़्मा आयतुल्लाहिल उज़्मा रहबर इनक़िलाब आग़ाए ख़ामेनई हफ़िज़हुल्लाहुमा दोनों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार ज़माने के इमाम तेरे हुक्म के मुंतज़िर हैं, हम उनके इंतज़ार में हैं मगर वो हमारे इंतज़ार में हैं। हम कब सुधरें, कब इस लायक हों कि उनकी सिपाह की, उनके खादिमों की फ़ील्ड में जो कमियां हैं वो पूरी हों। माबूद एक सुलेमान नहीं चला गया, 313 सुलेमानियों की ज़रूरत है। परवरदिगार हमें उनकी कदमों का खाक ही सही मगर कुछ बना दे कि उनकी खिदमत में हाज़िर हो सकें, उनके नासिरों में शामिल हो सकें। एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम मौलाना सैयद अतहर अब्बास इब्न सैयद अनवर अब्बास की रूह को हदिया फरमा।